اکثر اوقات تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی جانب سے ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اس دور میں ہو کہ اگر دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ بھی چھوڑ دو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت جو کوئی بھی 10 میں سے صرف ایک حصہ دین اسلام پر عمل کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دیکھیں جی، اس حدیث کی صحت کے اوپر اختلاف ہے، لیکن یہ اپنے تھیم کے اعتبار سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پرفتن دور کے اندر جب کوئی ڈیٹم لیول کا دین بھی پریکٹس کر لے گا وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث نہ بھی ہوتی نا، اس کے بغیر بھی ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑے سے عمل کے اوپر بہت زیادہ اجر مل جائے گا، کیونکہ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا، کیونکہ پیغمبر کی صحبت نہیں ملی۔ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں پھر یہ تو نہیں آپ کو پتہ لگانا پڑتا کہ رفع دین منسوخ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہاں تو پوری زندگی اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنی اولادوں کو آگ کر دیتے ہیں، گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں رفع دین کرنے کے اوپر۔ لاکھ ان کو دکھائیں کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ لیکن پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو کیا یہ والے جھگڑے باقی رہیں گے؟ تو صحابہ کرام کو یہ جو ایج حاصل تھا نا، اور ہمارے حق میں یہ جو کمزوری ہے یہ کریڈٹ بن گیا ہمارے لیے، ڈیبٹ ہمارے لیے کریڈٹ ہے کہ ہم اگر بیسک لیول کا دین، یہ بیسک سے مراد یہ نہیں کہ نماز روزہ بھی چھوڑ دینا، نہیں، فرائض پورے کر لیں، اس لیول کی قربانیاں نہ کریں، تب بھی ہم اس لیول کا اجر اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اگر ایک چیز لی ہے تو دوسری چیز دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحبت نہ ملنا یہ کوئی چھوٹا لاس ہے کسی امتی کے لیے، کسی پیغمبر کے ماننے والے کے لیے؟ بعد میں آپ دیکھنے صحابہ کے درمیان جنگیں ہو گئی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ کو پتا ہے کہ انصار کے قبیلوں نے اور مہاجرین نے آپس میں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر تلواریں نکال لی تھی، اور وہ کس طرح کی قوم تھی آپ کو پتا ہے، بات پہ لڑنے والی۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، آپ نے صرف اناؤنسمنٹ کی کہ جاہلیت کی رسومات، بس اتنی بات کی، سب نے تلواریں واپس کر لی۔ لیکن جمل صفین نہروان میں تو تلواریں واپس نہیں کی ہیں، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اگر حضور زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ خواہش کریں گے کہ ان سے ان کی بیوی، بچے، اولاد اور ساری دولت لے لی جائے، ایک جھلک ہمیں نبی علیہ السلام کی نصیب ہو جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سر مسلم شریف ہے، تو یہ صحابہ کی فضیلت میں تو نہیں ہے، ہم نہیں کہتے ہمارے لیے، کاش ہم اس لیول کا ایمان حاصل کر لیں، بعد والوں کے لیے۔ پھر سر جو مسند احمد میں حدیث ہے، جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، اور جو مجھے نہ دیکھے اور پھر بھی ایمان لائے 7 دفعہ بشارت۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ بعض لوگ اس صحت کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، شیخ زبیر صاحب، لیکن انہوں نے بھی جب مشکات میں یہ حدیث آتی ہے، یہ حدیث آتی مشکات میں آخری چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں، وہ چیپٹر بھی ایک بار ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو شیخ صاحب نے نا اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن صحیح ابن حبان میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے، بشارتیں ہیں، اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے، پھر توبہ ہے، ڈبل بشارت ہے۔ چلو ڈبل تو پہنچ گئے نا۔ اور پھر جو مسند احمد میں حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر ہے، مشکات کے بھی اس چیپٹر کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح اشرم مبشرہ میں سے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان تو ہمارا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم نے آپ پہ ایمان لائے، جہاد میں آپ کی مدد کی، اتنی قربانیاں آپ کے لیے کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کے جو کچھ اچیو کر لیا تھا نا، ان کا لیول بہت، ان کو کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا تھا دین کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم کبھی حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ہمارے نوالے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے۔ یہ اب جس نے دیکھ لیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں ایک سفر میں تھا، حضور کے ساتھ تھا، تو آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا، آپ نے فرمایا کہ جابر وہ جو 2 درخت ہیں نا ان کو جا کے کہو کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپس میں مل جاؤ، پردہ بناؤ میرے لیے۔
جناب حضرت جابر کہتے ہیں میں نے درختوں کو کہا تو وہ اپنی جڑوں سمیت چلتے ہوئے یوں جڑ گئے. حضور نے پیچھے رفع حاجت کیا اور اس کے بعد آپ نے پیشاب, کہتے ہیں میں نے پیچھے سے لوٹا پکڑایا, آپ واپس آئے, آپ نے یوں اشارہ کیا واپس. سر یہ منظر جس بندے نے دیکھ لیا, یہ مسلم شریف ہے, یہ کہانی شریف نہیں ہے, اس کے ایمان میں کہیں پہ کوئی متزلزل ہو سکتا ہے وہ کبھی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ پانی نہیں تھا تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا, آپ نے مبارک انگلیاں اس میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. صحابہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پیا, گھوڑوں کو پلایا, مشکیزوں میں بھی سٹور کر لیا, تب بھی بچ گیا. اور جابر عبداللہ کہتے ہیں واللہ یہ 1500 ہوتے, ہم 1,00,000 بھی ہوتے, وہ پانی زیادہ تھا. سر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے تو پتھر سے پانی نکلا تھا, یہ چھوٹا معجزہ ہے, پتھر سے تو پانی نکل آتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جناب وہ پتھر ہٹانے سے نیچے سے چشمہ ہی نکل آیا ہے, انگلی میں سے کوئی پانی نکال کے بتائے, تو یہ جناب معجزہ. اب جن صحابہ نے یہ معجزات دیکھے ہوئے تھے حضور کے, بخاری مسلم میں حدیث ہے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ السلام نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے. سر یہ اس پنڈلی کے جڑنے کا کیورنگ پیریڈ جو ہے وہ 8 سے 10 ہفتے ہے, اور اس کے بعد احتیاط تو سال ہر سال چلتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا ابھی ٹوٹی نہیں تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے میں کون ہے کہ اپنی چادر پھیلائے, تو پھر وہ جو کچھ بھی مجھ سے سنے کبھی نہ بھولے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے اپنی چادر بچھا دی, آپ نے یوں ہوا میں کیا, میری چادر میں رکھا, کہا اس کو سینے سے لگا لے. کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا, سب زیادہ حدیثیں روایت کی. سر یہ بخاری مسلم میں درجنوں معجزات ہیں. آپ مشکات میں معجزات والا چیپٹر نکالیں, جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا نا, ان کے لیے پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ اس اعتبار سے دیا کہ ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں, کمپنسیشن ہوگی. اور یہ کمپنسیشن نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی اس اعتبار سے تھی. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہے نا, وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے, یعنی فرشتے اس کی صحبت کے لیے آتے ہیں. اور جو قرآن کا ماہر نہیں ہے, اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے, اس کے لیے 2 اجر ہے. یعنی حافظ قرآن سے زیادہ اجر اس کے لیے جسے قرآن پڑھنے میں تردد ہے. یہی بات میں نے ایک دفعہ کر دی تھی تو مولویوں نے کلپ بنا دیا, یہ کہہ رہا ہے جی صحابہ سے زیادہ اجر ملے گا. میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس مصحف ہے, صحابہ کے پاس تو مصحف نہیں ہوا کرتے تھے. حضرت عثمان نے بھی چند ایک نسخے, کیونکہ وہ زبانی یاد کرتے تھے. میں نے کہا آپ دیکھیں قرآن جب دیکھ کے پڑھتے ہیں تو آپ قرآن چھونے کا ثواب, قرآن کو دیکھنے کا ثواب اور پڑھنے کا ثواب, 3 ثواب ایڈ ہوتے ہیں, جبکہ جو زبانی پڑھتے ہیں وہ ایک حصہ ہے. پھر میں نے اس کے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ اب اس کو آپ نے کمپیریزن نہیں کرانا شروع کر دینا کہ بھئی یہ اس نے کہہ دیا صحابہ سے زیادہ. یعنی میں اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تو آج اللہ نے آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. باقی ان کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہمارا تو یہ کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ان کے مرتبے کی بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت ثواب کی بات کر رہے ہیں, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, یہ ذہن میں رکھیے گا. حالانکہ حدیثیں تو حضرت ابو عبیدہ والی میں نے آپ کو سنا دی کہ نبی علیہ السلام نے کن کے ایمان کی تعریف کی ہے, بعد والوں کے. پھر وہ ہمیں اکثر وہ حدیث سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث آپ پڑھیں نا جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو, تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو 1 مد گندم خیرات کی تھی, آج کا 600 گرام, ½ کلو, اس کو بھی نہیں, اس کے آدھے کو بھی, یعنی 1 پاؤ کو بھی نہیں پہنچے گا. یہ ہمیں سنا رہے ہیں. ہم سے زیادہ صحابہ کرام کی کون عزت کرنے والا ہے؟ آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی عزت کرتے ہو نا. خلفائے راشدین کی بھی بات کرتے ہو تو 3 تک کرتے ہو, جب چوتھے کی باری آتی ہے تو کہتے ہو وہ ہم نے شیعہ کو دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 3 کا بھی دفاع کرتے ہیں, چوتھے کا بھی کرتے ہیں. چوتھے کا زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ چوتھے سے آپ دستبردار ہو گئے تھے, تو جو فالٹ والا ایریا ہوتا ہے نا اسی کو زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے. جیسا کہ وہ بخاری میں آتا ہے نا, ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی, نبی علیہ السلام کو سلام کیا, آپ نے کہا تو نے نماز پڑھی نہیں, دوبارہ پڑھ. پھر آپ نے پوری تعلیم اس کو سکھائی کہ اس طرح کھڑا ہو, یہ ہو, جو اس میں وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں رفع دہن تو سکھائے نہیں ہے, اور رفع دہن بڑھ جاتا ہے بیچ. بھائی جو اس کی غلطیاں تھی وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کی کہ تو سکون سے نماز نہیں پڑھ رہا. تو جو چیز ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی یہ حدیث بھی سناتے ہیں, اگر آپ لوگ صحابہ کرام سے اتنے مخلص ہوتے ہیں یہ حدیث تو پوری سناتے ہیں. آپ یہ حدیث بھی پوری نہیں سنا سکتے. میرا چیلنج ہے, کوئی بھی حدیث پوری نہیں سنا سکتے.
آیت مبالغہ والی مجھے مبالغے کے چیلنج کیے، میں نے ان کو چیلنج کیا کہ مسلم شریف سے مبالغے والی جو حدیث ہے نا، وہ آپ ذرا وہ حدیث پوری پڑھ کے سنا دو. نہیں سنا سکتے. وہ لاہور کے ایک مولانا نے گلے پھاڑ پھاڑ کے میرے اوپر کیا تھا، اس میں میرا کلپ دیکھ لیں. اور میرا چیلنج ابھی تک باقی ہے، اس کے بعد وہ چیلنج پورا کر دیتے نا. جیسے ابو لہب کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ابھی ایمان نہیں لائے گا، پکا دوست کی ہے، تو اس کے بعد بھی 10 سال ابو لہب زندہ رہا، تو ایمان لا کے تو قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا، نہیں، توفیق نہیں ہوئی. تو میں نے بہت بڑی بات کی ہے کہ یہ کبھی بھی آیت مبالغہ والی حدیث بیان مسلم شریف سے نہیں کر سکتے. اس میں تو آ جائے گا کہ سب و شتم ہوتا تھا حضرت علی کے اوپر، وہ کیسے کور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی نہیں. یہ سر پوری حدیث مسلم شریف میں 6488 پوری حدیث اس طرح ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا، تو عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے جذبات میں آ کے گالیاں دے دی. نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا اور کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم لوگ احد کے پہاڑ پر بھی سونا خیرات کر دو نا. عبد الرحمن بن عوف نے جو اس زمانے میں اتنا سا گندم بھی خیرات کیا، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہوا ہے. اب تو گولڈن پیریڈ ہے. خالد بن ولید، عمر بن عاص، یہ وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، جب مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. تو حضرت خالد بن ولید بھی صحابی تھے، لیکن حضور نے ان کو الگ کر دیا کہ تم لوگ احد کے برابر بھی سو. یہ انجینئر مرزا کے بارے میں نہیں ہے، میرے بارے میں ہوتا تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ 10 زمینوں کے برابر بھی خیرات کر دو. میرا تو کوئی لیول نہیں ہے. لیکن سر جو ان کا ہے وہ بھی تو کم از کم بیان کرے. وہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے کہ آل مروان کہا کرتے تھے ممبروں پہ بلا کے صحابہ سے کہ کہو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، سب کا ترجمہ ہے تنقید. اور بھئی الفاظ ہیں لعن اللہ ابو تراب. مجھے ایک دیوبندی مل گیا، وہ بڑا سٹرانج قسم کا نا، اسلام آباد ایک افطاری کے اندر کئی سال پہلے. کہتا نہیں وہ سب کا آپ کو پتہ نہیں. تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی، میں ہو تقی عثمانی نے تھے پوری حدیثاں بھی نہیں بیچارے نے پڑھیاں. اے کھول ہم مسلم شریف، لعن اللہ ابو تراب لکھے ہی کہ نہیں؟ لعن دے لفظ نہ ہوتے منو پھاڑا آ کے. تو سب کا ترجمہ تنقید ہے. اچھا دوسرا یہ کہ تنقید صحابہ پہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. حضرت علی پہ ہو رہی ہو تو، دوسروں پہ ہو رہی ہو تو آپ کو رافضی کہیں گے ہم. صاحب کا ترجمہ وہ موجود ہے. تو یہ پوری حدیثیں بھی نہیں بیان کر سکتے. تو ان حدیثوں کے تحت جس طرح آج کے دور کے بندے کے اوپر صحابہ کا احترام لازمی ہے نا، اس زمانے میں بھی لازمی تھا. آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے نا، اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس زمانے میں دے، اتنا مبارک زمانے میں صحبت کر کے بھی نبی علیہ السلام کی. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. 2 رولز نہیں ہوں گے، ایک ہی رول ہوگا. تو وہ لوگ کلپ بنانا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نقل کر کے، جو وہ اس کو صحابہ سے بغض ہے، اس نے کہہ دیا کہ صحابہ سے زیادہ اجر ملے گا. تو یہ جو میں حدیثیں اتنی ساری پیش کی ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، تم سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو بعد میں آئیں گے. تو کیا نبی علیہ السلام کے دل میں بغض تھا؟ ان لوگوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. ہر ایک چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. تو باقی تبلیغی جماعت والے جو یہ بات کرتے ہیں نا، اس حدیث کی سے درست نہ بھی ہو تب بھی اپنی تھیم میں درست ہے کہ بعد والے لوگ تھوڑی سی محنت کر کے زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. بعد والے لوگ تھوڑی سی محنت کر کے جو ہے وہ قیامت والے دن آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن واللہ اس میں مرتبے کی بات کبھی نہیں ہو رہی. مرتبے تو ہم اس زمانے میں نہیں ڈیفائن کر سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت اکاشا کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کرے میں ان میں ہوں. آپ فرمایا تم میں ہو. ایک اور صحابی کھڑا، آپ فرمایا اکاشا بازی لے گیا. حضور کے زمانے میں بھی بغیر حساب و کتاب والے لوگ سارے نہیں تھے. تو چاہتے ہیں کہ آپ آج کی بات کریں، وہ اللہ کو پتہ ہے. باقی جو ان کی رسپیکٹ، وہ سارا معاملہ اپنی جگہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. وہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال بیان ہوتے ہیں. الحمدللہ. باقی سب لوگ تو کہانیاں کرا رہے ہیں. میں پہلا بندہ ہوں جس نے آ کے یہ آواز بلند کی ہے کہ صحابہ کے اعمال اور ان کے اقوال قرآن و حدیث کی طرح حجت ہے. ورنہ کتاب و سنت کا نام لینے والے لوگ یہ بات نہیں کرتے تھے. حنفی کرتے تھے، وہ کرتے اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے صرف کہنا ہی ہوتا ہے. تو وہ آپ جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے صحابہ حجت صحابہ حجت. وہ صحابہ حجت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی شیعہ بات کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کو حجت نہیں انہوں نے ماننا ہوتا. یہاں پہ اہل حدیث کہتے تھے ہمارے لیے صحابہ بھی حجت نہیں ہے.
ہم تو نبی علیہ السلام کا فتویٰ دیکھیں گے، کبھی داڑھی کا مسئلہ اٹھاتے تھے، کبھی کچھ. میں پہلا بندہ ہوں جس نے آگے آواز بلند کیا کہ صحابہ کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام ہے، صحابہ کی بات حجت ہوگی. عبداللہ بن عمر اگر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں تو داڑھی کا فارم یہ ہوگا. میں نہیں کاٹتا ہوں لیکن اس فارم کو ہم لیتے ہیں. 3 ہی صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھی والی حدیث روایت کی ہے، داڑیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اسی تو شیخ البانی کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ بتا رہے ہیں کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے. وہ اپنا کوئی شاگرد کو دیکھتے تھے لمبی داڑھی والا، کہتے دونوں کہتے ہیں پکڑو انہوں باواں تو. بالکل ان کے شاگرد خود بتا رہے ہیں، ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے، اور کٹوا دیتے تھے داڑھی لمبی. اور ان کی اپنی داڑھی تو میرے سے بھی چھوٹی ہے، آپ جا کے شیخ البانی کی تصویر لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گی. تو صحابہ حجت ہیں، یہ ہم نے ہی تو پہلی بار آگے بات کی ہے. یہ ہم نے آگے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت جو لوگ حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بانچے کھول کھول کے باغی کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جی بلوائی تھے، حضرت عثمان خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اس کے بعد جو خلیفہ راشد ہیں حضرت علی، ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہی فارمولہ لگائے نا پوری حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ پوری لگائے نا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے صحابہ کی حجیت، اہل بیت کی حجیت، ان کی تعلیمات کی حجیت، ہم ہی اس کو لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہماری باتوں کو میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا، میرا کوئی بھی کلپ ملتا ہے نا، بیچ میں سے جملے نہ دیکھا کریں، پوری دیکھا کریں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، پھر آپ کو اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے گی یہ بات کیا ہوگی. اب قرآن سے آپ ایک آیت اٹھا لیں، اے نبی تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آگے الفاظ ہیں کہ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب ہمارے مہذب زمانے میں اس دور کے اندر اس قسم کا جواب مہذب جواب نہیں مانا جاتا، لیکن سر اس کے پیچھے 13 سالہ مکی قرآن ہے جس میں جب یہی سوال ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم قیامت کے لیے تیاری کرو. جو لوگ قیامت پہ ایمان لاتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں، اور تم لوگ یہی پوچھ رہے ہو، تاریخیں پوچھ رہے ہو، اس کی بجائے تیاری کرو. 13 سال تک ایک استاد یہ پڑھاتا رہے اور پھر اینڈ پہ وہ شرارت کے طور پر سوال کرے، پھر یہی کہا جائے گا جس دن تمہیں تلا جائے گا. لیکن آپ تلنے والی آیت ہی پہلے نکال کے لوگوں کو پیش کریں تو لوگ قرآن سے بھی متنفر ہوں گے. تو میرا بھی آپ کلپ میں سے کوئی ایسا ٹکڑا کاٹیں گے جو میں نے ایک خاص مزاج میں ایک پوری گفتگو میں بات کی ہوئی ہے، اور پھر کہیں گے جی علی کیا بات کر رہا ہے. اس طرح کے تو آپ قرآن کے ساتھ بھی حدیث کے ساتھ بھی کریں تو آپ وہ کتنے لوگ متنفر ہوں گے. اس طرح نہیں ہوتا، وہ پوری ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ایک جملہ آتا ہے اور وہ جملہ اس کے اندر بالکل فٹ ان بیٹھا ہوتا ہے. بات سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، اینڈ ہوئی ہوتی ہے، پک اینڈ چوز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو پک اینڈ چوز کانٹیکسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ڈینجرس ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو ہی ڈینجرس ہے نا. قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہیں، لیکن اس کے شروع میں لکھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ تو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، لیکن قرآن میں کئی چیزیں کانٹیکسٹ کے ساتھ بھی اگر آپ بیان کریں، پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ جملہ اٹھائیں، وہ ایک عام بندے کے لیے ماننا مشکل ہو جائیں گی. نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس سے لوگ یہی وزن نکالیں گے نا کہ بھی عام حالت میں آپ نشہ کر سکتے ہیں، نماز کی حالت میں نہیں. لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی کانٹیکسٹ تو ہے نہیں ہے. کانٹیکسٹ جا کے سورہ مائدہ کے اندر ہے، یہ آیت نساء کے اندر ہے، جس میں پتہ چلا ہے کہ یہ اس زمانے میں ہے جب شراب حرام نہیں تھی، آج کی ڈیٹ میں حرام ہے. تو اس طریقے سے ہم بھی کسی مزاج میں کسی ایک ٹاپک کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے.